السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک لڑکا درخت کے پیچھے لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ پاس سے ایک بابا جی گزرے اور بولے، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا بولا، نہیں بابا جی، یہ ساتھ والے گاؤں کی بلقیس ہے، آپ کسی اور درخت کے پیچھے دیکھیں۔ دوست، یہ نیا موبائل کب لیا؟ دوسرا دوست، لیا نہیں، گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست، وہ کیوں؟ دوسرا دوست، وہ روز کہتی تھی کہ تم میرا فون نہیں اٹھاتے، آج موقع دیکھ کے اٹھا لیا۔ ایک کنجوس آدمی نے گھر میں اعلان کیا کہ جو بچہ دوپہر کا کھانا نہیں کھائے گا اس کو 10 روپے انعام ملے گا۔ سب بچوں نے خوشی خوشی 10 روپے لے لیے۔ رات کے کھانے پر پھر اعلان ہوا کہ رات کا کھانا صرف اسی کو ملے گا جو 10 روپے واپس کرے گا۔ پولیس انسپکٹر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر پر دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی، جی اطلاع تو ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے سائیکل سے گر پڑا۔ چوٹ تو لگی مگر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ آدمی بولا، نہیں نہیں، میں ایسے ہی اترتا ہوں۔ جیل میں پھانسی کی سزا پانے والے مجرم افسردہ بیٹھا تھا۔ 2 اور قیدی اس کو دلاسا دینے بیٹھ گئے۔ قیدی نے کہا، یار یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے ایک دن جانا ہے، بس ایک قطار میں سب کھڑے ہیں، کوئی آگے تو کوئی پیچھے، اور موت سے تو کافر لوگ ڈرتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ پھانسی کی سزا پانے والے مجرم نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، بس ایک فکر کھائے جا رہی ہے۔ دوسرے قیدی نے پوچھا، کیا مطلب؟ پھانسی والا مجرم بولا، کچھ سال پہلے میں نے ایک بینک لوٹا تو میں نے کچھ پیسے خرچ کیے، باقی کے 5 کروڑ 60 لاکھ روپے میں نے ہمارے گھر کے ٹی وی کے پرانے ماڈل میں رکھ دیے جو ایک کونے میں پڑا ہے۔ کل مجھے پھانسی دے دی جائے گی اور میری بیوی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ قیدی نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گا، بس آپ ہمیں اپنے گھر کا پتہ دے دیجئے۔ پھانسی والے مجرم نے پورا پتہ دے دیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں قیدی رہا ہوئے تو مطلوبہ پتہ پر پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب پہنچے تو اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھول کے پوچھا، جی فرمائیں۔ قیدی نمبر 1 بولا، جی ہم اولڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں جو چیز بھی پرانا ہے ہم اچھی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ عورت بولی، ایک پیانو ہے، ایک ٹی وی ہے اور ایک لالٹین ہے، مگر میں بیچنا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے قیدی نے کہا، آپ ہماری آفر تو سن لیں۔ عورت رک گئی۔ انہوں نے کہا، 20 لاکھ کی لالٹین اور 4 لاکھ کا پیانو اور 20 لاکھ کا ٹی وی، کیا یہ سودا منظور نہیں؟ عورت نے کہا، نہیں، اور یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر قیدی نمبر 1 نے ریٹ بڑھا دیا۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، 10 لاکھ کا پیانو، 25 لاکھ کا ٹی وی اور لالٹین 5 لاکھ میں خرید لیں گے۔ عورت بولی، ٹھیک ہے، مگر مجھے تم لوگوں پر بھروسہ نہیں، یہ سب کچھ یہاں کے تھانے میں طے کریں گے۔ دونوں قیدیوں نے حامی بھر کر کہا، بس ہمیں کچھ دیر کی مہلت دے دیں، اور چلے گئے۔ دونوں نے اپنی ساری جمع پونجی نکالی جو کہ غلط طریقے پر کمائی گئی تھی اور مقررہ وقت پر تھانے پہنچ گئے۔ سب کچھ قانونی طور پر ہوا۔ عورت اپنے گھر چلی گئی اور دونوں دوست اپنے اڈے پر جب ٹی وی کھولا گیا تو اس میں مرے ہوئے چوہے تھے۔ دونوں نے اپنے سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیے اور سمجھ گئے کہ اس پھانسی کی سزا پانے والے فراڈیے نے مرتے مرتے ہمیں چونا لگا کر اپنی بیوی کے لیے ساری عمر کے خرچے کا بندوبست کر دیا۔ ہسپتال میں شوہر بیوی سے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی بڑے پیار سے بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے؟ شوہر، پاگل کا کیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مرغا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ ایک کوے کو دے دیا ہے۔ مرغی، ہاں مرغا، میری آواز پورے شہر میں گونجتی ہے اور میں مرغوں کی یونین کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ مرغی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں
لیکن امی ابو کی خواہش ہے کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو۔ مہمانوں کو گرین ٹی پلانے کے فوائد: بندہ امیر لگتا ہے، دودھ کا خرچہ بچ جاتا ہے، بسکٹ نہیں دینے پڑتے، دوبارہ نہیں مانگتے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں بھی نہ۔ مرزا صاحب ووٹ ڈال کے پولنگ بوتھ سے باہر آئے اور پولنگ ایجنٹ سے دریافت کیا کہ میری زوجہ بھی اپنا ووٹ ڈال گئی ہیں یا نہیں۔ پولنگ ایجنٹ نے لسٹ دیکھی اور بتایا ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنا ووٹ ڈال کے جا چکی ہیں۔ مرزا صاحب نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے کاش میں بھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچ جاتا تو ملاقات ہو جاتی۔ پولنگ ایجنٹ نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے؟ مرزا صاحب بولے دراصل انہیں فوت ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہو وہ ووٹ ڈالنے ضرور آتی ہیں۔ بیوی: میری شرافت دیکھو، میں نے تم کو دیکھے بغیر شادی کر لی۔ شوہر: اور میری شرافت دیکھو، میں نے تمہیں دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ شادی کے بعد خاوند نے تھوڑے رومانٹک انداز میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے میں جو باتیں تم سے کیا کرتا تھا ان میں سے کون کون سی باتیں تمہیں اب سچ لگتی ہیں؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی وہ جو تم اکثر کہا کرتے تھے جمیلہ میں تیرے قابل نہیں۔ ایک عورت نے شناختی کارڈ بنوایا، دوسرے دن وہ میاں کو ساتھ لے کر نادرا کے دفتر پہنچ گئی اور شکایت کی کہ آپ نے میرے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے، لیکن یہ دیکھیں میرے میاں تو زندہ ہیں، میرا شناختی کارڈ ابھی کے ابھی ٹھیک کر دیں۔ افیسر نے دراز سے پستول نکالی اور اس کے میاں کو گولی مار دی اور پستول کی نالی میں پھونک مارتے ہوئے بولا جاؤ بی بی شناختی کارڈ کی درستگی ہو گئی ہے۔ ایک سردار نے گلی کے کونے پر کوڑا پھینک دیا، تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا۔ ایک شخص نے غصے سے کہا پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائیڈ پر جا کر بہت ہنسا اور بولا کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ استاد: پاکستان میں امن قائم کیوں نہیں ہوتا؟ پپو: ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد: کیا مطلب تمہارا؟ پپو: سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج پاکستان میں امن ہوتا۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی بولی ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ ایک شخص نے کابل کے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی توپ بنا کر دیتا ہوں جو یہاں سے دلی کو تباہ کر دے گی۔ بادشاہ نے اس کو فنڈز جاری کرنے کی ہدایات کر دیں۔ خیر توپ تیار ہو گئی اور ایک دن بادشاہ کے سامنے اس کا مشاہدہ رکھا گیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے اور توپ میں گولہ ڈال کر فائر کیا گیا۔ زبردست دھماکہ ہوا، ہر طرف دھوئیں اور مٹی کے بادل چھا گئے۔ جب یہ بادل چھٹے تو پتہ چلا کہ اس دھماکے سے خود وہ توپ ہی اڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے غصے سے اس کاریگر کی جانب دیکھا تو فوراً کورنش پجا لایا اور بولا بادشاہ سلامت جب یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے تو سوچیں دلی کا کیا حال ہوا ہوگا۔